अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोग अपनी बहन बेटियों के लिए तो दुनिया का हर सुख चाहते हैं, लेकिन दूसरों की बेटियों को लाकर उन्हें दुनिया का हर दुख देना उनका फ़र्ज़ होता है। वो बाप की अकलौती बेटी थी और ससुराल वाले कहते हैं तुम्हारे बाप ने तुम्हें दिया ही क्या है। हम बेटी की निस्बत से दामाद को बेटा मान लेते हैं, मगर बेटे की निस्बत से बहू को बेटी नहीं मानते। बेटियों को अपनी जंगें खुद लड़नी पड़ती हैं, चाहे वो करदार की हों या अतबार की। कितनी नाजुक होती हैं लड़कियां। चूड़ी टूट जाए तो रो रो कर घर सर पर उठा लेती हैं। दिल टूट जाए तो सामने बैठी माँ को पता नहीं चलने देती। ज़रा सा हाथ कट जाए तो सारा घर खिदमत को खड़ा कर लेती हैं। रूह दुखों से छन्नी हो जाए तो भी उफ नहीं करती। अपनी पसंद का सूट ना मिले तो ईद नहीं मनाती और एक नापसंदीदा इंसान के साथ चुपचाप उम्र गुजार देती है। अपनी ही बेटी नहीं थकती सिर्फ काम करके, ज़रा गौर से देखो दूसरे की बेटी भी थक जाती होगी काम करके। दुनिया में औरत को सबसे ज़्यादा इज्जत कुरान ने दी है। दूसरों को वही बताएं जो आप हैं, कि झूठ बताने से ना तो आप थोड़े से ज़्यादा ऊंचे हो जाएंगे और ना ही थोड़े से नीचे। हाँ, बस ऐसा होगा कि जब आपकी हकीकत दूसरों के सामने खुल जाएगी तो आप नज़रों में इतना नहीं नीचे हो जाएंगे कि फिर उठना नामुमकिन हो जाएगा। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। एक लड़की जब रुखसत होती है तो वो सिर्फ अपना घर नहीं छोड़ रही होती, बल्कि घर के साथ अपना बचपन, अपने नाज नखरे, अपनी अना, अपना आप भी छोड़ रही होती है। दो कौमी नज़रिए। बेटी अगर बीमार हो जाए तो दुख लगता है, बहू अगर बीमार हो जाए तो बहाना लगता है। बेटियां जब ससुराल में खुश हों तो खुद ही मेके जाना कम कर देती हैं। उसको भी बेटी कहकर बुलाओ, वो बहू भी मुस्कुराना चाहती है ना। बेटियां जब ससुराल में खुशहाल हों तो वो खुद ही मेके जाती हैं, क्योंकि शोहर के बगैर दिल नहीं लगता। अगर शोहर अच्छा हो तो बीवी बुरे ससुराल में भी गुजारा कर लेती है। दिल दुखाने पर जो शख्स आपसे शिकायत ना कर सके, उस शख्स से ज़्यादा आपसे कोई मोहब्बत कर नहीं सकता। दुनियादारी देखी जाए तो औरत की शादी ससुराल वालों से होती है। शरीयत देखी जाए औरत पर सबसे ज़्यादा हक उसके शोहर का होता है, मगर आज की औरत को शोहर से ज़्यादा ससुराल वालों को खुश रखना पड़ता है। कोई भी लड़की बुरी नहीं होती, उसे अच्छा या बुरा ससुराल का माहौल बनाता है। आखिर वो कब तक बर्दाश्त करे। जब तक बर्दाश्त करती है तो सब ठीक, पर जब अपने लिए आवाज़ उठाए तो बुरी बन जाती है। हर लड़की घर का सुकून चाहती है। हर वक्त की टेंशन किसी को अच्छी नहीं लगती। जब पानी सर से गुजर जाए तो मजबूरन आवाज़ उठानी पड़ती है। बीवी को इज्जत देने वाले शोहर जन मरीद यानी औरत के गुलाम नहीं होते, बल्कि एक ऐसी अजीम माँ के फर्माबरदार बेटे होते हैं जिसने अपनी औलाद को औरत की इज्जत करना सिखाई हो। निकाहनामे पर तुम्हारी संगत के इतराफ़ में दस्तखत करते हुए मेरा दिल चुपके से कहेगा फ़ाबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जब अल्लाह किसी से नाराज़ होता है तो उसे अपने से गाफिल करके किसी ऐसी चीज़ की तलब में लगा देता है जो उसकी किस्मत में नहीं होती। तुमसे ना काट सकेगा अंधेरों का ये सफ़र, अब शाम हो रही है मेरा हाथ थाम लो। ए अल्लाह, मजबूर लोगों की मजबूरियां ख़त्म कर दे। अपनी रहमत के सदक़े हर घर में खुशियों की बारिश अता कर दे। किसी के सब्र का इम्तहान ना लिया करो। मैंने ऐसा करने वालों को अक्सर पछताते देखा है। सजदे में थोड़ी देर ठहर कर तो देखो, जितनी उलझनें हैं सब सुलझ जाएंगी। तेरी खुशियों में शामिल हो सदा मेरी दुआएं। खुदा तेरी तकदीर सितारों से भी रोशन बना दे। तुम्हें ही सहना पड़ेगा गमे जुदाई का, मेरा क्या मैं तो मर जाऊंगा। जब दिल में मैल, तबीयत में ज़िद और लफ्ज़ों में मुकाबला आ जाए तो ये तीनों जीत जाती हैं। बस सिर्फ तवालकात और रिश्ते हार जाते हैं। कदर कीजिए उन हाथों की जिन्होंने हमारी बुनियादें मजबूत करते करते हाथों में लाठियाँ और तस्बीहां पकड़ ली हैं। कदर कीजिए अपने वालिदैन की। कोई उस शख्स सा कहाँ दुनिया में होता है
لاکھ چہروں میں جسے دل نے چنا ہوتا ہے۔ ہم تو اس موڑ پہ آ پہنچے ہیں، محبت میں جہاں دل کسی اور کو چاہے تو گناہ ہوتا ہے۔ عدن یہ جو محبت ہوتی ہے نا، بہت ذلیل و خوار کرتی ہے، انسان کو رسوا کر کے رکھ دیتی ہے۔ جانتی ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ ہمیں نامحرم سے محبت کی اجازت نہیں دیتا، اور جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے پھر وہ لوگ ذلیل و رسوا ہی ہوتے ہیں۔ رشتے نبھانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، خود کو دکھ دینا پڑتا ہے کسی دوسرے کی خوشی کے لیے۔ بہت آسان سمجھتے تھے، بہت مشکل مگر ٹھہرا، کسی کے نام پہ مرنا، کسی کے نام پہ جینا۔ کوشش اتنی ہے کہ کوئی روٹھے نہ ہم سے، نظر انداز کرنے والوں سے نظر ہم بھی نہیں ملاتے۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو۔ بیوی کا روٹھ جانا سنت عائشہ ہے، اور بیوی کو منا لینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ماں کی آنکھوں میں کبھی آنسو مت لانا، ورنہ بد نصیب ہو کر مر جاؤ گے۔ اگر اینٹوں میں ربط نہ ہو تو دیوار کو اپنے ہی بوجھ سے گر جانے کا اندیشہ لاحق ہو جاتا ہے۔ خیال انہی کے آتے ہیں جن سے دل کا رشتہ ہو، ہر شخص اپنا ہو جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں ہمیشہ دو آپشن کھلے رکھیں، اپنی غلطی تسلیم کرنا اور دوسروں کو معاف کر دینا۔ فاصلے کبھی بھی رشتے الگ نہیں کرتے، اور نزدیکیاں کبھی بھی رشتے نہیں بناتی۔ اگر احساس سچے اور پرخلوص ہوں تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ تو کبھی نکل نہ پائے میری چاہت کی حدوں سے، آ پلکوں کی زنجیر گرا دوں تجھے آنکھوں میں بسا کر۔ عورت مرد کی امیری غریبی سے بالکل متاثر نہیں ہوتی، وہ تو بس اس مرد سے متاثر ہو جاتی ہے کہ کوئی مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ موت کی باہوں میں سو جاتے ہیں اچھے لوگ، بہت جلد کھو جاتے ہیں۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ اسلام کی شہزادیاں پردے میں اچھی لگتی ہیں، بے پردہ نہیں۔ ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے تو صحیح برسرِ الزام ہی آئے۔ پوچھا تھا اس نے حال بڑی مدتوں کے بعد، کچھ پڑ گیا ہے آنکھ میں یہ کہہ کے رو پڑے۔ شاخ رہیں تو پھول بھی پتے بھی آئیں گے، یہ دن اگر برے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے۔ لوگ بڑی آسانی سے آپ سے تم سے جان اور جان سے انجان ہو جاتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ عشق دیوانہ بنا دیتا ہے۔ خدا دل تو دیتا ہے لیکن دھڑکن کسی اور کو بنا دیتا ہے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا دنیا کیا کہتی ہے، میرا رب گواہ ہے میری نیتوں کا۔ ایک شہزادی ہے سرد مزاج کہانی میں، ایک شہزادہ ہے جو دل سے اس پہ مرتا ہے۔ میری زندگی کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس جہاں میں کوئی ہمارا نہیں ہے۔ پکڑا اس کا ہاتھ تو مسکرا کر کہا اس نے، چھوڑو میرا ہاتھ یہ حق تمہارا نہیں ہے۔ رشتے کی پہلی شرط عزت ہوتی ہے، جو عزت نہیں دے سکتا وہ رشتہ بھی نہیں نبھا سکتا۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ رابطے توڑنے سے چاہت ختم نہیں ہوتی، لوگ ان کو بھی یاد کرتے ہیں جو دنیا چھوڑ جاتے ہیں۔ چلنے والے دو پیروں میں کتنا فرق ہے، ایک آگے اور ایک پیچھے، مگر نہ تو آگے والے کو غرور اور نہ پیچھے والے کی توہین، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پل بھر میں یہ بدلنے والے ہیں، اور اسی کو زندگی کہتی ہیں۔ وہ حساب کا اصول ہوتا ہے کہ دو میں سے ایک نکالو تو ایک بچتا ہے۔ محبت کے اصول کچھ اور ہیں، یہاں دو میں سے ایک نکالو تو ایک بھی نہیں بچتا۔ سنہری بات، مطلبی رشتے کوئلے کی مانند ہوتے ہیں، جب کوئلہ گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور ٹھنڈا ہو تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے۔ ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی کل کائنات ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ پہلی عورت تھیں جنہوں نے خود نکاح کا پیغام نبی پاک کو بھیجا،
یوں اللہ نے ان کے ذریعے لڑکی کو خود اپنا خاوند پسند کرنے کی آزادی دی۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اسلام میں بیٹی کی اہمیت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ جس شخص کی بیٹیاں ہوں اس کو برا مت سمجھو، اس لیے کہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اے لڑکی تو زمین میں اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ اور جب کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اللہ پاک کہتا ہے اپنے باپ کا بازو بن۔ زیادہ محبت اور پرواہ کرنے والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، نہ رشتوں کی مٹھاس، نہ ان کا احساس، نہ ہی ان کی قدر کی جاتی ہے۔ بس ایک ذہنی فریب سا رہتا ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی ہیں جیسے کہ ہم، لیکن حقیقت بڑی ہی دل خراش ہوتی ہے۔ میں نے بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھا، جن کے گھونسلے طوفانی راتوں میں تباہ ہو جاتے ہیں، مگر صبح ہوتے ہی وہ شکایتوں کے بجائے اللہ ذوالجلالہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ معلوم بھی ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں، مگر ایک آس سی رہتی ہے کہ تم عید پہ یاد کرو گے۔ ہمیشہ کوئی مصروف نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہے کہ اگلے بندے کی ترجیحات میں آپ کا نمبر کون سا ہے۔ سخت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہے انگلیاں، رشتے طاقت سے نہیں محبت سے تھامے جاتے ہیں۔ جب انسان اکیلا رہنا سیکھ لے، پھر کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے بولنا پسند ہے، مگر صرف ان سے جو مجھے سننا پسند کرتے ہیں۔ مجھے سننا بھی بہت پسند ہے، مگر ان کو جو مجھے کہہ کر خوش ہوتے ہیں۔ میں زبردستی کی گفتگو نہ کرتی ہوں نہ سنتی ہوں۔ جیسے مرد کو زبان دراز بیوی پسند نہیں، بالکل ویسے ہی عورت کو بلند آواز اور بے عزتی کرنے والا مرد پسند نہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔